مجھے پتا چلا ہے اچکولے کھا رہی تھی، اور او پی ایف بھائی میرے ساتھ تھے، تو بروڈ گرتے گرتے بچی ہے، تو پلیز ڈبل ٹیپ لائک اینڈ شیئر کریں بروڈ کو جی۔ اچھا او پی ایف بھائی، آپ اگر ہم سن رہے ہیں پلیز اپنا جو کیا کہتے ہیں گول ہے وہ ذرا اپڈیٹ کر لیں، تو اس سے بھی تھوڑا سا فرق پڑتا ہے۔ گول کو آپ اپڈیٹ کریں او پی ایف بھائی پلیز، تھینک یو۔ ہاں جی بالکل، میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے۔ یہ اور سب بھائیوں سے ریکویسٹ اس ہے، میں بالکل صاف ہو گیا تھا، بالکل ختم ہو گئی تھی، لیکن وہ دوسری طرف ڈبل ٹیپ چل رہا تھا میرے خیال میں، اس وجہ سے وہ بچی ہوئی تھی۔ چلو اللہ وہ خیر ڈبل کرے۔ ٹیپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے، جب آپ بات نہیں کر رہے ہوتے نا تو ایک میں بڑی نکل کر اسکرین ہے بی اس ایف پہ ٹی کم از کم ڈبل ٹیپ کریں۔ میں نکل کر وہ ویڈیو ڈیوٹ کر کے آتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی اوہان بھائی، اگر آپ ہیں، آپ کی آئی ڈی شو نہیں ہو رہی، اگر آپ واپس آئیں تو پلیز آپ ریکویسٹ ڈالیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو اوپر اٹھا لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا میں سمجھا شاید اپڈیٹ کا مسئلہ ہے، اور رپورٹیں بہت زیادہ چل رہی ہیں اس وجہ سے۔ ہمارے دیکھو ڈاکٹر ہمارا کام ایسے آتے بھائی، جہاں ہاں پر وہ مجھے پتا بی ایف ٹی اور اوسی بھائی بیٹھے ہوتے تو رپورٹیں ہی ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے۔ اور اب اللہ اب خیر ہمارا کرے۔ تھوڑا سا اچھا آپ یقین نہیں کریں گے، بالکل صاف ہو گیا تھا، ہاں؟ میں تو جس بی ایف طرح ٹی بھائی اسی لیے بالکل صاف۔ آپ کو سن رہا ہوں بیٹھ کے آج، ابھی کیونکہ ابھی ہم نے ماشاءاللہ ایک جو ہے خالد صاحب بھی ہمارے ساتھ جوائن ہو گئے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، اسی بھائی آپ سمجھ گئے ہیں۔ باقی ہم نے بالکل جب مجھے نام پتا ہے، چینج، میں چونکہ آج جو میرا ایک تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو ہے اس پہ تو یقیناً براڈ آپ کی گری جائے گی، اس لیے لیٹ می بی دیئر، بٹ آپ نہیں کنٹینیو کریں۔ لالا کو ویٹ کریں، لالا کو جب گول چینج ہوتا ہے نا، دیکھو ٹک ٹاک پتہ ہے ٹک ٹاک بزنس ہے، جب ان کو دو چار پھول مل رہے ہوتے ہیں نا تو وہ ٹک ٹاک بھی آپ کو تھوڑا بچاتا ہے۔ جب بالکل کہانی نہیں ہوتی، نہ ڈبل ٹیپ ہوتا ہے، نہ ان کو پھول مل رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس براڈ کو گراؤ، کسی اور کو پروموٹ کریں۔ ایسے ہی ہے نا عاطف بھائی؟ جی بالکل۔ اچھا اس طرح جس وقت لالا آئے گا نا، لالا اور اوسی کے لیے، اوسی بھائی کے لیے میرے پاس ایک سوال ہے، وہ میں نے اوپر رکھنے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں ابھی لگا دیتا ہوں۔ نہیں ابھی نہیں، لالا کا ویٹ کرتے ہیں۔ لالا کو اور فدا کو کوئی شیئر کرے یار، فدا کے فالو میں کوئی ہے فدا کو اور لالا کو شیئر کریں پلیز۔ تو وہ سوال جو ہے نا، وہ جو آپ نے کہا تھا نا بی ایف ٹی وجات نے، وہ سوال میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، وہ میں اگر دکھاؤں آپ کو، دکھا دیتا ہوں، جی دیکھ لیں آپ، بسم تو اللہ پھر اگر آپ کہیں۔ بسم اللہ بھائی۔ آپ تو عاطف بھائی آپ سنائیں، آپ کا جو ماشاء اللہ اتنے سارے سوال، وہ تو ہڈی خیر ہوئے۔ وجاہت خان کے مطابق، اچھا عمران ریاض کا، وہ انشاءاللہ اوسی بھائی سے ڈیفینیٹلی بات کریں گے۔ اوسی بھائی نے تو خیر وہ ٹویٹر پہ ہے، انہوں نے یہ دیکھا ہوگا، یہ ٹویٹر کی پوسٹ ہے یا فیس بک کی پوسٹ ہے۔ جی میں نے اس پہ تھوڑی سی بات کی تھی، اس پہ بہت زیادہ ڈیٹیل ہے اس چیز کی۔ یہ جو ہینیس کرائم یہ کر رہے ہیں، اس میں یہ عمران ریاض کو جیسے انہوں نے اغوا کیا، اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل پہ میں نے کل بات کی تھی، لیکن اس کی بڑی بھیانک ڈیٹیل ہے۔ آج میں نے ایک اور ویڈیو اپلوڈ کی ہے، میں تو شوق ہو گیا ہوں، میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے وجاہت کی، میں شوق ہو گیا ہوں کہ یار اس کو ایک سویلین کو آپ نے ملٹری کیا کہتے ہیں سٹائل میں اس کو بیچارے کا ٹارچر کیا ہے۔ یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ جی ایسے گونتانامو نہیں بے ہوتا میں سر، اتنا دیکھیں ٹارچر کوئی نہیں بھی ہوتا۔ ایسی دنیا کی فوج نہیں ہوتی جو اپنے لوگوں کو ٹارچر کرتی ہے، اور وہ بھی تھرڈ فورتھ ففتھ سکس ڈگری کا ٹارچر کرتا ہے، ایسی کوئی فوج نہیں ہوتی۔ میں نے پہلے اس سبجیکٹ پہ بات کر چکا ہوں کہ یہ سماج دشمن، عوام دشمن ایک غیر ملکی قابض فوج ہے۔ یہ آج آپ تسلیم کر لیں، کل تسلیم کر لیں، آج سے 10 سال بعد تسلیم کر لیں، آپ کو یہ تسلیم کیے بغیر آپ کی جو آزادی ہے اس کو وہ بیل آؤٹ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ ایک طے شدہ چیز ہے، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم بطور قوم ہمیں کانفرنٹ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو گورا تھا اس سے، تو اگر آپ دیکھیں نا شخصی آزادیوں کے حوالے سے، اگر آپ دیکھیں یا معاشی ترقی کے حوالے سے آپ دیکھیں، امن و امان کے حوالے سے دیکھیں،
اور انصاف کی فراہمی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، تعلیم اور صحت کے حوالے سے آپ دیکھیں، انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، تو گورے کا دور 10,000 گنا بہتر تھا آج کے دور سے، ٹھیک ہے، یہ میرے سے اچھا آپ اوسی بھائی سوری، اوسی جی بھائی جی سوری میں آپ کو انٹرپٹ کروں. ہماری جو کیا کہتے نیچے آئی ڈی دیکھیں، ایک آئی ڈی ایسی بھی آئی ہے کہ جو ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے ہمارے نیچے گیس میں. تو ماشاءاللہ آپ کی بڑی دور تک انٹرنیشنل ریچ ہے ماشاءاللہ. کیری آن کریں. اچھا اچھا اوسی بھائی، یہ اس طرح سوال ٹھیک ہے یا ریل چلتی رہے؟ نہیں نہیں، آپ سارا جو وش آپ ٹھیک ہے چلاتے جائیں، یا ٹھیک ہے ایسے ہی رکھیں جیسے آپ کی مرضی آئی مجھے نہیں اس میں کوئی مسئلہ. نہیں، اگر سوال آپ نے پڑھ لیا تو میں دوسری ٹویٹ چلا دیتا ہوں. وجاہت کے مطابق فوج نے عمران ریاض خان کو اغوا کیا تو انہوں نے 5 مطالبات، ہاں جی میں نے کل یہ مطالبات رکھے، اس میں رکھا تھا نا کہ عمران خان کے خلاف تم، یہ وہی ہے نا، عمران جی خان کے جی خلاف اگر ویڈیو بنا دو تو ججوں کے اوپر تم وہ کیا ہے جی، ججوں پر شراب نوشی کا الزام لگا دو. ہاں جی. اچھا یہ اس میں نا بڑی ڈیٹیل ہے، اس کے میں نے پوائنٹ لکھ کے رکھے ہیں عابد بھائی، بالکل یہ ساری آپ کی باتیں اس میں کور ہو جائیں گی، جو آپ نے لکھی ہے نا ساری باتیں، یہ اس کے میں نے پوائنٹ لکھ کے رکھے ہیں، اس پہ بات ہم کریں گے. ابھی لالا بھی آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے. پھر بعد میں مجھے بتا دیجیے گا، میں لگا دوں گا آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ابھی سر، میں ٹھیک چینج ہے. کر سکتا جی ہوں. بی ایف ٹی بھائی، اوور ٹو یو، کیری آن کیجیے. او مائی گاڈ، یہ شاکنگ ہے یار. یہ ایک پروفیشنل کوئی ایسے لوگ کر سکتے ہیں پروفیشنل. میں تو نام نہیں لوں گا جو ان کا ہے پروفیشنل ٹیکس کھانے والے کو. میں بول دوں گا کہ پروفیشنل ٹیکس کھانے والے ایسے سوالات رکھتے ہیں اسلامک ریپبلک کے. تو اللہ ان کو ہدایت دے. ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ شاکنگ ان کے کوشچنز ہیں. ساجد بھائی آپ نے بھی سن لیے ہوں گے، حمزی بھائی آپ نے بھی وہ پڑھ لیے ہوں گے کوشچن. تو پہلے ساجد بھائی آپ کے پاس آتے ہیں، پھر حمزی بھائی آپ بتائیں. جی ساجد بھائی آپ نے کوشچن پڑھ لیے جو لکھے ہوئے تھے؟ ہاں جی. یہ میں اگر آپ کو اجازت ہے تو میں خود جو ایک اسٹیبلشمنٹ کے رول پہ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں. پاکستان کے ایک بڑے کرتا درتا میرے جاننے والے ہیں، میں اس کا نام مینشن نہیں کرنا چاہتا. یہ 2018 کے الیکشن سے 2 ہفتے پہلے میں نے اس کو ہیترو ایئرپورٹ سے ریسیو کیا. تو میں نے ان سے پوچھا، وہ کرکٹر ہے اور پولیٹکس میں بھی انوالو تھے، تو میں نے ان کو ایسے ہی کہا، میں نے کہا بتائیں کہ آپ کے سابقہ کپتان اس بار حکومت میں آ جائیں گے یا نہیں. خان صاحب کے بارے میں نے ان سے پوچھا. تو مجھے کہتے ہیں سجاد بھائی آپ اس بار کی بات کر رہے ہیں، خان صاحب تو 2013 کا الیکشن بھی سویپ کر گئے تھے، اور وہ راتوں مطلب لاسٹ ٹائم پہ اسٹیبلشمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو نہیں آنے دینا، اور نواز شریف کو انہوں نے کہا کہ آپ جا کے وکٹری اسپیچ کر دے. وہ اگر آپ ہم سب کو یاد ہے کہ وہ بالکنی میں آ کے تو ہاتھ لہرانے لگا مغرب کے ٹائم پہ، جبکہ پولنگ کے نتائج بھی پورے نہیں آئے تھے. تو کہتا ہے کہ ان کو خان صاحب پہ یہی اعتبار نہیں ہے کہ یہ بندہ انکنٹرولبل ہے، اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، اسپیشلی اف ہی گیٹس دا میجورٹی. تو کہتا ہے کہ صرف کے پی کے دے دیا. اور پھر میں نے کہا کہ اس بار کیا ہے، تو کہتا ہے اس بار گورنمنٹ جو ہے خان صاحب کی ہوگی، لیکن ریگارڈلیس کہ اس کو کتنے ووٹ پڑیں گے، یہ کولیشن گورنمنٹ بنائیں گے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے تو اپنے بندے خان صاحب کے ساتھ ملائیں گے، ساتھ میں ایم کیو ایم اور جتنے بھی ہے. اینڈ جس دن بھی ان کو فیل ہوا کہ اب خان صاحب ان کی بات نہیں مانتے یا کوئی بھی ان کے مرضی کے خلاف جائیں گے، تو ایک ہی دن میں یہ خان صاحب کی حکومت گرا دیں گے. اب جس طرح ہمارے پٹھانوں میں یا پاکستانیوں میں وہ ہے نا کہ اولا اولا مطلب چھوڑو میں لپیٹتا جا رہا ہوں. میں نے کہا ہاں بھائی تو آیا ہے بڑا تیس مار خان. میں نے کہا اتنا بھی مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس واقعے تک میرا اسٹیبلشمنٹ کے رول پہ یقین نہیں تھا. میں نے کہا نہیں، جو ہمارا ایک ون سائیڈڈ افیئر تھا نا اپنی آرمی کے ساتھ تو ابھی بھی ہے، بیچارے ہمارے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن جو ڈیسیجن میکر ہیں پاورفل لوگ جو ہے، تو میرا اس پہ بلیو نہیں تھا کہ مطلب ہماری اسٹیبلشمنٹ ایسی ہو سکتی ہے. تو اینی وے وہ بات ہو گئی، انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے ہوگا.
پھر جب 2 ہفتے بعد الیکشن ہوا، جو نتائج آئے، جس طرح ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی، تو پھر بھی میں 50-50 تھا. میں نے کہا یار ایویں اس کا تکا لگ گیا. لیکن جس دن خان صاحب کی گورنمنٹ چلی گئی، میں نے اس شخص کو دوبارہ فون کیا. میں نے کہا بھائی یا تو آپ کوئی مجھے بیعت کرنے دے اپنے ہاتھ پہ کوئی بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے، اور میں نے کہا یہ باتیں یا تو آپ نے کسی محفل میں سنی ہے. تو یہ اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، اور یہ اگر پاکستان بننے سے لے کر ابھی تک کر رہے ہیں، تو پھر ہماری قوم کا کیا ہوگا، ہمارے ملک کا کیا ہوگا، یہ اللہ ہی جانتا ہے. اور ہماری قوم، ہم ہمیشہ سے جو ہے پتہ نہیں کیوں ہم اتنے مطلب شارٹ میموری ہے ہماری، کہ ہمیں کوئی بھی آ کے وہ بے ادبی معاف لائک ٹوک دیتا ہے، اور ہم مطلب مرغیوں کی طرح، جس طرح مرغی کو آپ لات مارو، ان کو بگاؤ، لیکن 2 منٹ بعد پھر دانہ ڈال دو، پھر ہم آ کے اسی بندے کے پیروں میں جو ہے تو دانہ چننے لگ جاتے ہیں. ہماری انفارچونیٹلی پاکستانی قوم کا بھی وہی حال ہے، بڑی افسوس کے ساتھ. اور میں کہہ رہا ہوں، شاید مجھے کہنا بھی نہیں چاہیے، لیکن پریکٹیکلی ہم ایسے ہی ہے، مرغیوں کی طرح. یہی حکمران آ کے جو ہے تو ہمیں ٹڈے مار کے بگاتے ہیں، پھر دانہ ڈالتے ہیں، پھر ہم پھر جا کے ایک بریانی کی پلیٹ پہ ان کو ووٹ ڈال دیتے ہیں. تو جب تک ہم، جیسے خان صاحب کہتے ہیں بار بار، جو کہ قرآن حدیث سے بھی ہمیں ثابت ہے، کہ جب تک ایک قوم خود اپنی تقدیر نہیں بدلتا، اللہ اس کی کوئی ہیلپ نہیں کرتا. تو آج بھی اگر ہم نے وہی 75 سال کے ہمارے ایکسپیرینس سے کچھ نہیں سیکھا، پاکستان پہلے کیسے ٹوٹا، جو محب وطن تھا اس کو غدار بنا دیا، جس نے کہا کہ بھئی وہاں ادھر تم یہاں ہم، اس کو ہیرو بنا دیا. پھر وہی جب اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کے خلاف ہو گیا تو اس کو پھانسی چڑھا دیا. یعنی آپ ان کے اگینسٹ جاؤ تو آپ غدار ہو گئے. اور مسئلہ یہ ہے، میں نے ابھی سنا ہے کہ ہمارے حافظ صاحب سے کسی اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ آپ کس طرح کسی بھی حکومت کے 5 سال نہیں پورے کرنے دیتے. تو حافظ صاحب نے جواب دیا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ کوئی ملک کو توڑے تو ہم اس کو 5 سال حکومت کرنے دیں. اب میرے دل میں اتنا افسوس ہوا، میں نے کہ کاش اس محفل میں یا اس جہاں پر بھی وہ تھے، ڈیٹیل میں نے نہیں پڑھی، کہ میں ہوتا تو میں اس کو کہتا کہ اچھا حافظ صاحب، جو 2 دفعہ پیپل پارٹی نے ملک توڑنے کی کوشش کی، آپ دوسری دفعہ لے، ابھی نواز شریف نے 2 دفعہ ملک توڑنے کی کوشش کی، اب آپ اس کو تیسری چوتھی دفعہ لے کے آ رہے ہیں کہ دوبارہ ملک توڑے. لائک یہ کیا لوجک ہے ان کی؟ لیکن ہماری بحیثیت یہ قوم، ہم کب سمجھیں گے، اور ہم کب جو ہے تو ان جرنیلوں کا راستہ روکیں گے کہ بھئی تم اپنے بیرکوں تک محدود رکھو، تمہارا جو کام ہے تم وہ کرو، اور عوام کو ڈیسائیڈ کرنے دو کہ انہوں نے کس کو اپنے مستقبل کا جو ہے فیصلہ کرنے کا حق دینا ہے. تو اگین بات ادھر ہی آ جاتی ہے کہ کل کا دن 8 فروری سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب تک عوام نہیں نکلے گی، جب تک پوری پاکستانی قوم نہیں نکلے گی، اور اوورسیز پاکستانی ہم سب بھی اپنا پارٹ نہیں ڈالیں گے، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ایمبیسی کے سامنے یا جہاں جہاں پر بھی پروٹیسٹ ہو، جہاں جہاں پوری دنیا میں جو بھی سن رہے ہیں، جہاں جہاں پر بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، آپ کی اگر جاب ہے بھائی، سک یو کے میں ہے، جہاں پر بھی ہے بھائی، سک لیو کرو، جو بھی کرو، ہالیڈے بک کرو، لیکن وی ہیو ٹو گو، وی ہیو ٹو پلے آور پارٹ. ادروائز یہ جو ہے ہم اپنے آنے والی نسلوں کے ساتھ، اپنی آنے والی جنریشن کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کریں گے. جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے جب مجھے بولنے کا موقع ملا تھا تو تب بھی میں نے یہی بات کی کہ خدا نہ خواستہ اگر خان صاحب فیل ہو گئے اور یہ سازشی ٹولہ اگر کامیاب ہو گیا تو پھر آپ بھول جائیں. کم از کم نیکسٹ 100 سال میں ہماری زندگیوں میں، آگے 2-3 نسلوں میں، تو مجھے ایسا کوئی نہیں نظر آنے والا کہ ہمیں کوئی لیڈر ملے گا دوبارہ. تو
وہی ریکویسٹ ہے کہ جو بھی سن رہے ہیں پلیز اپنے دوست احباب فیملیوں کو سب کو ریکویسٹ کریں، کال کریں، میسیجز کریں کہ بھائی کل کے دن سارے کام چھوڑ کے اپنا پرامن طریقے سے اپنا احتجاج کریں، اور اگین وہی اپنے کان آنکھیں کھولیں. اور آج کل تو ماشاءاللہ ہر بندہ صحافی ہے، ہر بندے کے پاس اسمارٹ فون ہے، ویڈیوز ریکارڈ کریں. جیسے پہلے بھی بھائی نے کہا اگر تو انٹرنیٹ انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے ان کو ریکارڈ کر کے اپنے فون میں رکھیں، جب انٹرنیٹ واپس آئے گا ان کو شیئر کریں، وائرل کریں ویڈیوز کو، اور ایک طرح سے ایویڈنسز اکٹھے کریں. جس طرح 9 مئی کا سارا سب انہوں نے پی ٹی آئی کے ورکرز پہ ڈال دیا، تو ایسے لوگوں کی نشاندہی کرے جو اگر کوئی توڑ پھوڑ کرنا چاہے ان کو باقاعدہ روکیں، ان کو نکالیں. جو بھی ہمارا پروٹیسٹ ہوگا ان میں سے نکالیں کہ بھئی آپ جائیں، ہمارے ساتھ آئیں ہی نہ، کیونکہ یہ ہمیشہ سے ان کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ اپنے گلو بٹوں کو بیچ میں ڈال کے تو اپنے مرضی کے جو ہے تو وہ نتائج لینے کے لیے. بس یہی میں کرنا چاہوں گا. اور باقی جو عمران ریاض صاحب نے تو دبے الفاظ میں کافی سارے باتیں کہہ بھی دیے، اور انشاءاللہ وہ کسی دن کھل کے جب بولیں گے تو پھر ساری قوم کو خود سب پتہ چل جائے گا کہ اس بیچارے کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ظلم کیا ہے. لیکن بس یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. خان صاحب نے کم از کم یہ کر دیا کہ اس پورے سسٹم کو عوام کے سامنے جو ہے نا بالکل ننگا کر دیا، اور سارا سب کچھ بتا دیا کہ ہو کیا رہا ہوتا ہے. عوامی جو منتخب نمائندے ہیں ان کے ساتھ یہ لوگ کرتے کیا ہیں. باقی اوور ٹو یو، کسی اور کو موقع دیں. شکریہ. اچھا میں 1 منٹ لوں گا اگر مجھے اجازت دے تو. جی بسم اللہ بسم اللہ. اچھا میں آپ کو ایک میسج سنانا چاہتا ہوں. ہماری ایک بہن ہے، وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، اور وہ گئی ہے پاکستان. ڈاکٹر عارفہ نذیر جٹ، میرے خیال میں انہیں ٹکٹ ملا ہے، اور انہوں نے جو کمپلین کر رہی ہے کارنر میٹنگ اپنے گھر میں، وہ میں تقریر آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وہ سننے والی ہے. پلیز سنیے. پلیز. آپ ان کے سامنے ساری بسیں خالی گئی تو اب عوام نے انکار کر دیا ہے. عوام کو سب معلوم ہے، سوشل میڈیا کا ٹائم ہے. ان لوگوں نے کہا یہ ظلم کے خلاف آج نہیں کھڑے ہوں گے تو کب کھڑے ہوں گے ہم؟ تو ہم لوگ ڈرتے نہیں ہیں. والد صاحب کا بھی آپ کو پتہ ہے، چودھری نذیر جٹ کا، وہ یہ سیاست ہی بدلنے آئے ہیں. وہ آئے تھے. عمران خان آج جیل میں بیٹھا ہے، کس لیے بیٹھا ہے؟ وہ ہماری خاطر بیٹھے ہیں. اگر آج ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو کب دیں گے؟ پھر ہم تیاری کر لیں، اگر ہم نے اسی ظلم کو برداشت کرنا ہے پھر ہم تیاری کر لیں کہ ہمیں اور ہمارے پر ظلم ہوگا. ہماری اکانومی اس سٹیج پہ کھڑی ہے کہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے اس کے علاوہ کہ ہم ایک انسان کو ووٹ دیں، وہ عمران خان کو. تو ہم تو کھڑے رہیں گے انشاءاللہ، اور مجھے پوری امید ہے کہ میری عوام بھی ہمارے ساتھ کھڑے رہے گی. میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے انگلینڈ سے تعلیم حاصل کی ہے. میں سب کچھ چھوڑ کے آئی ہوں. میں یہ ظلم برداشت کرنے کے لیے نہیں آئی. ہم لوگ چاہتے ہیں جیسے باہر سسٹم ہو، جہاں وہاں انسان کو ملتا ہے انصاف، اسی طرح یہاں ملے، ہر ایک کی برابری ہو. تو انشاءاللہ ہماری کوشش جاری رہے گی. یہ اتحاد ہے. ہم نے نہ کبھی کسی کے ساتھ برا کیا ہے، نہ کسی کے ساتھ غلط کیے. ہم کوڈ آف کنڈکٹ کے ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ لوگ ہارے ہوئے اس لیے یہ حرکتیں کر رہے ہیں. یہ ان کو سمجھ آ گئی ہے. اور انشاءاللہ آپ ڈور ٹو ڈور کیمپین کریں. اپنا نشان جو ہے پیالہ ہری پرچی پہ سمجھائیں، اور لیپ ٹاپ سفید پرچی پہ سمجھائیں، اور انشاءاللہ کامیابی ہماری ہو چکی ہے. پاکستان آپ ان کے سامنے ساری بسیں خالی گئی. جی سر، اوور ٹو یو. دیکھیں لوگ جا رہے ہیں، یہاں سے بھی گئے ہیں، لندن سے بھی. جی اوور ٹو یو بی ایف ڈی بھائی، کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے؟ پاکستانی عوام کو کیسے یار جگائیں؟ آپ کیا بندہ بولے. یہاں سے دیکھو اوورسیز سے آپ نے
فنڈنگ بھی کرنی ہے، اوورسیز سے آپ نے ریمیٹنس بھی بھیجنی ہے، اوورسیز سے آپ نے کیا کہتے ہیں ان کی کیمپین بھی چلانی ہے، اسٹکرنگ وال چوکنگ کرنی ہے، اور یہاں سے سب کچھ آپ نے کرنا ہے. اپنے یہاں سے جا کے جہاز بھر کے ہم نے جانے، وہاں ہم نے ووٹنگ بھی کرنی ہے، جلسے بھی کرنے ہیں. مگر صرف یہ ہے کہ جناب ٹکٹ لینے والے اور وہ جو چوری کھانے والے ہیں وہ 75 سالوں سے انہی نے جا کے آرام سے اسمبلیوں میں بیٹھ جانا ہے. تو اس کے بارے میں آپ باری باری میں روٹیٹ کرتا ہوں کہ یہ ایسا کیوں ہے پاکستان میں. عاطف علی آپ سے کہتے ہیں ایسا نہیں ہو کہ پھر اوورسیز جا کے پھر پارلیمنٹ میں بھی پھر اوورسیز ہی بیٹھے گی، سب کچھ ہم نے ہی کرنا ہے. جی عاطف بھائی آپ کے پاس. جی عاطف بھائی آپ کے پاس آتا ہے مائک. جسوندر بھائی آپ اوپر آئیں گے تھوڑی دیر کے لیے، آپ کو ہم اوپر لیتے ہیں. جسوندر بھائی ویلکم میرا پیارا بھائی. اچھا آپ کے فالوورز میرے خیال سے بہت کم ہیں. جی خالد محمود بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا بی ایف ٹی بھائی اور خالد بھائی، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران خان جنرلوں کے بارے میں نہیں بولتا یا کچھ، اگر آپ کہیں تو میں سنانا چاہتا ہوں بی ایف ٹی بھی اوسی بھائی کے بسم لیے اللہ بھی. کریں. ہاں بسم اللہ بسم اللہ. آج دیکھو آج بسم اللہ، بلکہ ابھی مجھے ایک خبر آئی ہے کہ آج رات ان کا ارادہ تھا یہ ڈکلیئر کرنے کا، پتہ نہیں کیوں وہ بیک اپ ہوئے ہیں. یہ سر جی اوسی بھائی کے پاس. یہ سنیں ذرا، یہ بڑا ری ٹویٹ ہو رہا ہے اور بڑا زبردست بیان ہے، بڑا پرانا بیان ہے، لیکن یہ ری ٹویٹ ہو رہا ہے عمران خان بسم کا. اللہ کریں. جی یہ جی بسم سنیں اللہ ذرا. کریں. میں پہلے تو وہ جو جنرل نے بھی بات کی ہے نا، میں ایسے مجھے اپنے پروگرام میں جب بٹھائے نا، ایسے بے غیرت لوگوں کو نہ پلیز بات کروایا کریں. یہ بے غیرت لوگ ہیں. نشاد احمد بے غیرت، یہ جو بھی ہے یہ بڑا بے غیرت آدمی ہے. کوئی شرم نہیں آتی کہ وہاں عورتیں بچے مار رہے ہیں. یہ کس طرح کے انسان، یہ اپنے آپ کو انسان کیسے کہتے ہیں؟ ان کو کچھ شرم نہیں آتی؟ کبھی اس نے پتہ چلوایا ہوا لوگوں کو کیا ہے؟ آپ کے سامنے جب ہمارا دھرنا ہوا تھا تو وزیرستان سے وہاں جو ملک آئے تھے، لوگ آئے تھے بیچاروں کی، جن کے بازو نہیں تھے، ٹانگیں نہیں تھے، وہ کون لوگ تھے؟ وہ کیا پاکستانی نہیں تھے؟ کیا ان کا جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا ان کے بحیثیت انسان، کیا ان کو ایک ہیومن رائٹ ان کا نہیں ہے کہ میں بے قصور ہوں جب تک میں قصوروار ثابت نہ ہوں؟ یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں، یہ اس ملک کے میر جعفر، میر صادق، یہ دوسروں سے مل کے اور اپنے ملک کا بیڑا. جی سر، اوور ٹو یو سر. جی اوسی بھائی سنا یہ. جی جی عابد بھائی تھوڑا سا سننا ہے میں نے اینڈ پہ. مجھے اپنے پروگرام میں جب بٹھائے نا، ایسے بے غیرت لوگوں کو نہ پلیز بات کروایا کریں. یہ بے غیرت لوگ ہیں. نشاد احمد بے غیرت، یہ جو بھی ہے یہ بڑا بے غیرت آدمی ہے. کوئی شرم نہیں آتی کہ وہاں عورتیں بچے مار رہے ہیں. یہ کس طرح کے انسان، یہ اپنے آپ کو انسان کیسے کہتے ہیں؟ ان کو کچھ شرم نہیں آتی؟ کبھی اس نے پتہ چلوایا ہوا لوگوں کو کیا ہے؟ آپ کے سامنے جب ہمارا دھرنا ہوا تھا تو وزیرستان سے وہاں جو ملک آئے تھے، لوگ آئے تھے بیچاروں کی، جن کے بازو نہیں تھے، ٹانگیں نہیں تھے، وہ کون لوگ تھے؟ وہ کیا پاکستانی نہیں تھے؟ کیا ان کا جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا ان کے بحیثیت انسان، کیا ان کو ایک ہیومن رائٹ ان کا نہیں ہے کہ میں بے قصور ہوں جب تک میں قصوروار ثابت نہ ہوں؟ یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں، یہ اس ملک کے میر جعفر، میر صادق، یہ دوسروں سے مل کے اور اپنے ملک کا بیڑا. جی سر، آپ سنا سر یہ اوسی بھائی، بی ایف ٹی بھائی. سر بیسیکلی یہ وہی چیز ہے. عابد بھائی ہم اسی پہ ہی بات کرتے ہیں. دیکھیں آپ اس ساری چیزوں کو ریلیٹ کریں. دیکھیں یہ کون مار رہا تھا آپ کے باجوڑ میں، یا اس سارا عرصہ جو گزرا، مشرف کا جو زمانہ گزرا، 15-20 سال کی جو یہاں پہ قتل عام کیا، ٹھیک ہے، وہ کس نے کیا؟ ٹھیک ہے، اگر پراکسی بیٹ بنا پاکستان تو یہ کن لوگوں نے یہاں پراکسی بیٹ بنایا؟ 80-90 ہزار مسلمان پاکستان کے شہید کروا دیے. 2.5 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ، جیسے یہ خان صاحب کہہ رہے تھے بازو نہیں کسی کی، وہ بھی تو گیا بندہ، تو آلموسٹ ڈیڈ نا. جس کی 2 ٹانگیں رہ گئیں وہ تو بندہ تو مطلب
معذوری کی زندگی جو ہے وہ بڑی بھیانک زندگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے سی آئی اے کے ایجنڈے کے اوپر قتل عام کروانے والے جو ایک ادارہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ وہی بات ہے نا، اگر آپ ان کے خلاف بات کرتے ہیں عمران خان کو کس چیز کی سزا انہوں نے دینی ہے؟ دیکھیں نا، آپ بڑا سمپل سا سوال ہے کہ اگر انہوں نے عمران خان کو پہلے قتل کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، وہ تو اللہ نے بچا دیا، انہوں نے تو کر دیا اپنی طرف سے، اور ابھی اگر کرتے ہیں تو وہ کیوں؟ وائے؟ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جیسے مرسی کو، میں ان کو ریلیٹ کر لیں، مرسی کو قتل کر دیا مصری فوج نے، کیوں کر دیا؟ ٹھیک ہے، بھٹو صاحب کو قتل کر دیا، ابھی میں نے آپ کو بتایا کیوں کر دیا۔ یہ فارن ایجنڈے کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں، یہ جب بھی امریکہ، سی آئی اے، ان کے ڈیزائن کے خلاف مسلم دنیا کے اندر جب بھی کوئی لیڈر کھڑا ہوگا، اس کو اسی طریقے سے اس کو جو ہے وہ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ ان کی پالیسی ہے۔ ہاں، آپ اگر آپ کا ایک آزاد ملک ہے، جیسے ایران کی آپ مثال لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس میں انہوں نے ڈرون مارا، موسوی کو مارا، یا جنرل سلمانی کے اوپر انہوں نے ڈرون مارا، ٹھیک ہے، دیٹس another اسٹوری۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ایران کے اندر کوئی اگر لیڈر کھڑا ہوتا ہے، وہ اسلام کی بات کرتا ہے، مسلمانوں کی بات کرتا ہے، یا اپنے ایرانی قوم کی بات کرتا ہے، تو سی آئی اے کے جو کتے یہاں بیٹھے ہیں ایران کے اندر، فوج کی وردی پہن کے بیٹھے ہیں، اور اس کو وہ وہیں کے اندر وہیں کے وہیں جناب اس کو اڑا کے رکھ دیں، ایسا تو نہیں ہے نا سچویشن۔ تو ہمیں، اگر آپ نے جب آزادی کی سارا بات کرتے ہیں، ایک آزاد خارجہ پالیسی کی آپ بات کرتے ہیں، آپ ان لوگوں کی عزت جان مال کی تحفظ کی بات کرتے ہیں، اپنی سرحدوں کی تحفظ کی بات کرتے ہیں، تو آپ کو یہ جو ملک کا دفاع ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لینا پڑے گا اس قوم کو، ٹھیک ہے؟ یہ بالکل آپ سمجھ لیں کہ ایک بلیک اینڈ وائٹ کے اندر لکھی پڑی بات ہے۔ آپ ان کو یہ ہارڈ، جو یہاں پہ ایک آرمی ہے جو گورے نے بنائی تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنائی تھی، یہ آپ اس آرمی کے ساتھ کہیں بھی نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے؟ وہ مارنگ بلوچ آپ دیکھیں نا، یہاں سے وہ گئی ہیں بچیاں، ابھی کسی نے یہاں پہ بات کی، انہوں نے وہاں بلوچستان کے اندر دیکھیں ایک نئے انقلاب کا آغاز ہے وہاں پہ، جس سر جی بڑی اتنا بڑا جلسہ کیا اس نے، اتنا بڑا جی جلسہ جی کیا کہ عمران خان کی یاد تازہ کر دی ہے۔ انپریسیڈنٹڈ ہے، یعنی لوگ آئے بلوچی ہیں سر۔ تاریخ کے اندر اس کی جی مثال نہیں ملتی۔ تو اس کا جی جی مطلب یہ ہے کہ بلوچی عوام بھی اپنے حقوق کے لیے، ظاہر ہے اس ظلم و ستم کے خلاف وہ لوگ بھی اس حد تک پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ اچھا ٹھیک ہے عمران، اوسی بھائی، اگر آپ چاہیں تو میں وہ بھی آپ کو سنواؤں گا، اس کی تھوڑی سی تقریر بھی آپ کو سنواؤں گا۔ یہ سنوائیں، یہاں سارے دوست بیٹھے ہیں، میں نے تو سنی ہے، لیکن سنوائیں، ان کو سنوائیں آپ۔ وہ اچھا تھوڑا سا عابد ایسا، بھائی، ابھی نہیں، آپ جاری رکھیں، عابد میں آپ بھائی، کو سنواؤں گا۔ عابد بھائی، عابد بھائی، یہ اپنے ضلع شاہ کی آواز سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ جی عابد بھائی، جی جی سنائیں سر، کیوں نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو۔ وہ شہزادہ کہہ رہا ہے کہ میری جان، میرا ہاتھ، سب کچھ اس نے جو منہ سے بولا تھا نا، وہ لٹرلی وہ سب کچھ اس نے کر لیا، اور ہم نے کچھ نہیں کیا، افسوس۔ سنیں جناب اس کو کیا کہہ رہے ہیں۔ عمران خان کے پیچھے بڑھ کر ہے اور اشارہ دارہ رہیں گے، کیونکہ خان صاحب نہ ڈٹے ہیں اور نہ کوئی کدی چکے ہیں، نہ اس کی قوم چکی ہے۔ اور یہ مریم نواز تو بھی سن لو، اور یہ رانا سلانا تو بھی سن لو، اور مولا نو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مارتا چٹیوں، تسی جنہ مرضی تسی ہونا مانو، مگر عمران خان کے پیچھے طاقت کھڑی نہ۔ ایک شارہ دارہ کے پاس کروڑ عوام کھڑی ہے، ایک شارہ دارہ عمران خان کے پیچھے ہم جان دینے والے۔ میں نے یہ بازو بھی کروایا ہے 25 مئی کو، میں نے شادی بھی کھائی ہوئی ہے، اور یہ میرا سر پھٹا ہوا ہے 25 مئی کو۔ انہوں نے ہماری عورتیں، ہماری بہنیں، ہماری ماں، ہماری بیٹیاں، انہوں نے ہماری شادی کر دی، ہمارے بچے مار دیے۔ یہ ڈاکٹر یاسمین عاشق کو مارا، اس کی گاڑی کے اوپر گلو باٹا نے ڈنڈے مارے ہیں، اور یہ ہم کس کو مارا؟ ہم آدمی کو مارا، ہم آدمی کو مارا، ڈاکٹر یاسمین عاشق کو مارا، کارکنوں کو مارا، کارکن نہیں ڈٹے مارا۔ عمران خان کے پیچھے یہ کارکن کھڑا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ 22 کروڑ عوام کھڑی ہے، اور انشاءاللہ عمران خان یہ دوبارہ آئے گا وزیر اعظم پاکستان، انشاءاللہ۔ جناب اس بھائی کا اللہ اس کو جنت نصیب کرے، اس کی آپ چہرے کی ایکسپریشن دیکھیں، جنونی حد تک خان سے محبت کرتا تھا، میں تو ابھی ویڈیو آمین۔ دیکھی ہے، اور اس نے جو کہا تھا وہ کر گیا۔ اس نے کہا تھا میں جان دوں گا، میری لاش کے اوپر سے جانا پڑے گا، میں نے سر توڑا ہے، ہاتھ توڑوائے ہیں، وہ ساری اپنی باڈی کے پارٹ دکھا رہا ہے جہاں جہاں انہوں نے 25 مئی کو ان کو مارا تھا۔
यार उसने तो सब कुछ कर लिया हमारे लिए, हम पाकिस्तानी कौम ने क्या किया? कल को हम अल्लाह मियाँ के सामने होंगे, ये शहीदों की लिस्ट में खड़ा होगा, हम पता नहीं कहाँ खड़े होंगे। ये सवाल नहीं पूछेगा कि भाई तुम 22 करोड़ आवाम के लिए मैंने क्या दिया और तुमने क्या किया। खान सर सिर्फ जी एक चीज आपको मुझसे मांग रहा है। अगर आप ये जी, सुनना चाहते हैं तो मैं ये भी सुना देता हूँ, तो उसके बाद अपना बिस्मिल्लाह वो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जारी बिस्मिल्लाह रखिएगा। बिस्मिल्लाह। ये 1-1.5 मिनट की है और इसमें सारा उसने जो है ना मुद्दा बयान कर दिया है। आप सुनिए जरा। हमें मारने आते हैं, हर रोज चुप करके इधर की तरफ वार करते हैं। आप हमें डरा नहीं सकते। लाशें गिराएंगे, गिराएं और गिराएंगे। लाशें गिरने से हम क्या कमजोर पड़ जाएंगे? आ जाए, किस किस को मारेंगे आप? जितने मारेंगे हम उतने निकलेंगे और हमारी हर नस्ल आपके खिलाफ सिर्फ मुजम्मत का ही रास्ता अपनाएगी। बाज आ जाओ, हम बलोच अवाम खड़ी हुई है। ये 1948 नहीं है, ये 2023 है और ये बंगाल नहीं है, ये बलूचिस्तान है। हम कभी नहीं भूलेंगे अपने शहीदों को। हम हैं उन इज्तिमाई कब्रों के वारिस जिनको आप देखते हो ना, वो बलोच की कब्रें हैं, बलोच नस्ल की कब्रें हैं, बलोच कौम की कब्रें हैं। बलोच अपने शहीदों के वारिस है, बलोच अपने शहीदों को कभी नहीं भूलेगा, ना आप लोगों को भूलने देगा। याद करना 25 जनवरी बलोच नस्ल खुशी का दिन है। हम अपने आने वाली नस्लों को सड़कों पर रोते हुए नहीं देख सकते। हम अपने आने वाले नस्लों को नहीं देख सकते कि वो पाकिस्तान के सामने शर्मिंदा हो। लेकिन आज वो खौफजदा है। खौफजदा इसलिए है कि आप सब लोग फिर से उठ खड़े हुए हो। आप सब लोग वो बुनियादी सवाल कर रहे हो जो नौरोज खान ने किया था, जो बाला अजमरी ने किया था, जो बानो करीमा ने किया था। सवाल वही है, रिपीट होते जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं। हमने अपना काम कर दिया है। हमने अपने आने वाली नस्ल को, हमने जिस तरह बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे से औरतें निकली, बच्चे निकले, मैं रियासत को बोलती हूँ कि तुम हार चुके हो। जी ओसी भाई, इसने पूजे में दरिया बंद किया है, क्या ख्याल है? 1948 से लेके आज तक, और बीच में जो लेके आई है परी को भी, क्या ख्याल है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें ना जी, ये इसी तरीके से आप इसको इस तनाज़ुर में देखें कि जब आप रियासती दहशतगर्दी करते हैं तो यानी बलूचिस्तान में अगर देखें, इस जो गैर मुल्की ये काबिज फौज है, इन्होंने बलूचिस्तान के सारे जो वहाँ पे रिसोर्सेज हैं उस पर कब्जा कर रखा है। स्मगलिंग ये वहाँ पे करते हैं, वहाँ पे ये ग्वादर के अंदर ये सारा सिस्टम जो आपने देखा उस दिन मैं आपको बता रहा था कि मछलियों के भी इन्होंने ठेके दे दिए वहाँ पे। इवन के जो नीचे छोटे माही गिर थे जो सदियों से जिनका वो उनका बाओ-जदाद का पेशा था, यानी कि अगर दिन में वो थोड़ी मछलियाँ ना पकड़ें तो हो सकता है कि रात में उनके घर में फाका हो जाए। तो ये बड़े ट्रॉलर लाके इन्होंने ठेके दे के तो उन बेचारों को भी बेरोज़गार कर दिया। उसके बाद फिर ये जितना वहाँ पे ज़ुल्म और तशद्दुद और फिर ये अगवा करते हैं, फिर वहाँ पे जो बलूची औरतों के साथ जिनसी तशद्दुद इन्होंने किया वहाँ पे, ठीक है? ये बड़ी हेनियस वहाँ पे क्राइम्स में मुलविस हैं ये सारे के सारे। और मज़े की बात है कि ये अगर इनकी थोड़ी-सी हिस्ट्री आप देखें ना इस गैर मुल्की काबिज़ फ़ौज की, तो जो दूसरी जंग अज़ीम थी, यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर गोरा जब भर्ती कर रहा था, यानी मकामी गद्दारों को भर्ती करता था अपने फ़ौज में, तो उसमें वो बलूचियों के पास भी गया, मरी और दूसरे मेगल कबीलों के पास गया कि आप अपने बंदे हमें दें। तो उन्होंने इनकार कर दिया था, ठीक है ना? यानी कि हम अपने जंगजू जो हैं या अपने फ़ौजी जो हैं, हम इस गुलाम फ़ौज में भर्ती नहीं करवाते। तो उस पे फिर एक जनरल डायर हुआ करता था किसी ज़माने के अंदर, आपको याद हो? जनरल डायर वो था जिसने जलियांवाला बाग के अंदर जी, 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 जो बिल्कुल। है कत्लेआम किया था, और मकामी सिख भी थे उसमें, मुसलमान भी थे उसमें, हिंदू भी थे, 300-400 लोगों को सीधी स्ट्रेट फायर करवा के तो लोगों को मौत के घाट उसने उतारा था। वो बीबी से भी लड़ा था ना इसकी जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। उसने एक हुक्म तो डायर दे रहा था ना, नीचे जो ये कच्छे पहने नीचे जो थे ये मकामी गद्दार थे जो कि यहाँ पे गैर मुल्की एक एजेंडे को इम्प्लीमेंट करवाते थे, ये गद्दार जो थे फौजी। इन्होंने फिर इन लोगों को कत्लेआम किया यहाँ, वो बड़ा जलियांवाला बाग, उस पे फिल्म भी बनी और बड़ा मशहूर वो वाक़या है।
وہی جنرل ڈائر تھا جس نے پہلا آپریشن شروع کیا تھا بلوچستان کے اندر. تو یہ وہاں سے تب سے یہ فوج ہے وہاں پہ یہ آپریشن کرتے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک پوری اس میں عابد بھائی یہ پوری ایک جسے کہتے ہیں کہ یہ ایک تاریخ ہے. ہمیں اپنے ان بلوچی بھائیوں کے ساتھ ہم کوئی بھی ریاست جو ہے نا، دیکھیں سر، کوئی بھی ریاست کسی ظلم کے بنیاد کے اوپر یا کسی نا انصافی کے سسٹم کے اوپر آپ کسی مضبوط اور خوشحال ریاست کی بنیاد نہیں رکھ سکتے. آپ چوری کے اوپر، آپ ڈکیتی کے اوپر، آپ ظلم کے اوپر، آپ جبر کے اوپر، آپ جو ہے غداری کے اوپر آپ کوئی ملک نہیں بنا سکتے، نہ چلا سکتے. اب دیکھ لیں حال یہ کیا ہوا ان کا. آج ان کی میں سمجھتا ہوں کہ مقبولیت اگلے دن بھی میں نے ہم کو بتایا کہ کوئی وقت تھا کہ ان کی تھوڑی مقبولیت تھی، اب تو وہ 12 پوائنٹ سے بھی نیچے آ گئی ہے شاید. اور یہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے پلان کیا، ان کو جو مطلب اسرائیل یا انڈیا کی طرف سے اشارہ ملا ہے کہ اس کو مرسی کی طرح اس کو قتل کر دو، تو یہ پہلے بھی اٹیمپٹ کر چکے ہیں نا. یہاں ہو سکتا ہے کوئی چند دوست تھوڑی خوش فہمی ہو ان کو، ٹھیک ہے، ان فوجیوں کے متعلق کہ یہ ایسا ہینس کرائم نہیں کریں گے، تو یہ پہلے کر چکے ہیں ایک دفعہ. وہ تو اللہ نے بچا لیا، اس کو تو قتل کر چکے ہیں عمران خان کو. تو وہ 2 ٹرائیاں پہلے کر چکے ہیں، تو بچ گیا دونوں دفعہ. تو اب یہ ان میں سے کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ تیسری بھی دفعہ ٹرائی کریں گے. اب تو وہ ظاہر ہے ان کے ہاتھ میں. تو میں نے اس کو آپ کو ایک ہسٹوریکل اس کا پریسیڈنٹ بھی بتایا کہ جیسے شیخ مجیب الرحمان کو جب انہوں نے پکڑ کے قتل مطلب اس کو پھانسی کی سزا دے دی، تو اس وقت جو بنگالی قوم تھی انہوں نے پھر جو ہے ہتھیار اٹھائے، انہوں نے ان کے خلاف مسلح جدوجہد کی، مسلح جدوجہد کر کے ہی اس کو نکالا. اور یہ جو ہے نا عابد بھائی بڑی بات نہیں، یہ 8-10 دن سے اگر آپ کی قوم نکل آئے نا، یعنی یہ آپ اس طریقے سے مت نکلیں کہ باہر آئیں اور ڈھول تمکا ڈال کے اور جلسہ جلسہ کر کے اور یہ پتھر روڑے وٹے مار کے اور پھر گھروں میں بیٹھ کے تاکہ رات کو یہ آ کے یا 2-4 دنوں بعد آ کے یہ لگڑ بگوں کی طرح آپ کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا کے لے کے جا کے ان کا ساتھ جنسی تشدد کریں. یہ بالکل ڈیزائن نہیں ہونا چاہیے. آپ نے جب ان کو کرنا ہے تو پھر ان کے پاس آپ پاور نہیں رہنے دیں گے. ٹھیک ہے، وہ پاور عوامی ایک جو بھی ایک پبلک کمیٹی بنے گی، وہ سارے کی ساری طاقت اس کے پاس آئے گی. ان کو نہیں اب دوبارہ انشاءاللہ، اور پھر ان کا ٹرائل ہوگا انہی چوکوں چوراہوں کے اندر انشاءاللہ عوامی عدالتوں میں ان کا جو ہے وہ احتساب کرنا چاہیے. تو یہ ایک اس طریقے سے بلوچی تو اس نقطے پہ پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے، پنجابی تھوڑے میرا خیال ابھی شاید وہ کہتے ہیں کہ ہنی مون پیریڈ واپس آ جائے تو گڈی گڈی ہو جائے ساری چیزیں ویسے جیسے پہلے تھی، کہ فوج بھی ٹھیک تھی، بس ہر چیز ٹھیک تھی، وہ ویسے ہو جائے. وہ ایسے ہونے والا نہیں اب. ٹھیک ہے، اس میں وہ ریورس گیئر نہیں ہوتا. جو تاریخ ہوتی ہے، جو ایک مومنٹم ہوتا ہے ہسٹری کا، وہ پانی جیسے آگے کی طرح دریا کا پانی ایک رخ نہیں بدلتا نا، اسی طریقے سے تاریخ کا دھارا سر آگے کی جانب جاتا ہے، اس نے پیچھے نہیں آنا، اس کا ریورس گیئر نہیں ہے. آپ یہ ایونٹس پیچھے نہیں آ سکتے، ان ایونٹس کو آپ پیچھے جیسے کہتے ہیں کہ ان کو ریوائنڈ بیک کر لیں، ایسا نہیں ہوتا، اس نے آگے جانا ہے. تو تھوڑا اس نقطے کے اوپر آہستہ 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 آہستہ. اور مزے کی بات ہے یہ خود ان کے یہ ایسے فیصلے کر رہے ہیں کہ سارے جسے کہتے ہیں کہ کلائمیکس کو ایک نیشنل کلائمیکس کو یہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور مزے کی بات یہ ہے، یہ میری ایک اپنی چھوٹی سی ایک زمشن بھی ہے اور چھوٹی سی میری کیلکولیشن بھی ہے کہ یہ اگر عوام نکل آئے، ان کو عوام یہ فیصلہ کر لے کہ ان کو آپ نے سرنڈر کروانا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ 24 سے 48 گھنٹے سے زیادہ آپ کو لگیں گے. اگر عوام بالکل بڑی تعداد میں باہر نکل آئے تو ان کو سرنڈر کر دے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. 48-72 بنگالی تو پھر زیادہ ٹائم لگا گے نا. ٹھیک ہے نا، تو یہ تو آپ اتنی زیادہ عوام ہے یہاں پہ، آپ تو 2-4 دنوں میں ان کو سارا سرنڈر کروا دیں گے. جی اوور ٹو یو سر. اسی وہی اس پہ ایک بات یہ کرنا چاہوں گا. دیکھیں ابھی دیکھیں کوئی بھی چیز کریٹ کرنی ہوتی ہے نا، تو اس کے پہلے اس کا جو ہے نا اس کی گراؤنڈ بنائی جاتی ہے. ابھی ایک تو جو خان صاحب کے جو کیسز چل رہے ہیں اس پہ قید کا تو وہ ممکن ہے، لیکن سزائے موت کا تو سزا کسی بنتی نہیں ہے کیس پہ. لیکن یہ ہے کہ میں دلی طور پہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ کریں، کیونکہ ان کے یہ ایکٹ کرنے پر ہی مطلب جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ہجیان جسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مومنٹم کریٹ ہوگا. اور جتنا اس کو انہوں نے لمبا کرنا تھا نا کام، اب یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ اس کو شارٹ کرتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. مطلب کلائمیکس ہم دیکھتے تھے کہ 6 مہینے بعد ہوگا یا الیکشن کے بعد ہوگا،
یہ الیکشن سے پہلے جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی سٹیپ لینا چاہتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ سٹیپ لیں تاکہ عوام جو ہے نا وہ نکل سکے، کیونکہ دیکھیں چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں جو انہوں نے ڈرانا تھا نا، کرنا کرانا تھا نا، وہ کر لیا. اب وہ والا ڈر جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہو چکا ہوا ہے، اور صرف ایک پش، میجر پش کی ضرورت ہے. اور کے پی کے میں آپ نے دیکھ لیا میجر پش ہو چکا ہوا ہے، بلوچستان میں تحریک بھی چل رہی ہے. اچھا میں ایک مارنگ بلوچ کی جو تحریک ہے، میں اس کو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں اس کو ایک ڈائیورژن ہی سمجھتا ہوں. میرے خیال میں وہ اس ٹائم پہ تحریک کا کوئی اس کا کوئی مقصد مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس چیز کو ڈنٹ ڈال کے گئی ہے. جو مارنگ بلوچ والی تحریک تھی، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی اس میں بڑی اسپیکولیشنز ہوئی ہیں، اس پہ بہت اسپیکولیشن ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرگینک ایک موومنٹ ہے. یہ اس طریقے سے جسے کہتے ہیں کہ ایک بائی ڈیزائن نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک آرگینک ہے، اور یہ ایک دم پیدا بھی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. پہلی تو میں نے آپ کو یہ ایک لانگ ہسٹری ہے ایک جرائم کی، یعنی باوردی یہ جو مافیاز ہیں، یہ جو انہوں نے جرائم. اچھا ایک مزے کی بات آپ کو میں بلوچستان کے متعلق ایک اور فیکٹ آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے یہاں پنجاب میں ایک تصور پایا جاتا ہے اکثر، یہاں جب یہ لوگ بات کرتے ہیں، ہمارے فورم پہ بھی بہت دفعہ یہ بات ہوئی، تو لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ ان کے جو سردار ہیں، یہ قصور ان کے سرداروں کا ہے، ٹھیک ہے. وہ بہت زیادہ قصور ان کے سرداروں پہ ڈال دیتے ہیں، جیسے ہم بہت زیادہ ہمارا جو ملبہ ہے ہم سیاستدانوں کے اوپر ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ پنجاب کے اندر اس طریقے سے پراپوگنڈا کیا جاتا ہے، ڈراموں کے اندر، فلموں کے اندر، گانوں کے اندر، لٹریچر کے اندر، ٹی وی شوز کے اوپر وہ جو کالم لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک سیاستدان کی کرپشن کے اوپر بات ہوتی ہے، ایک بیوروکریٹ کی کرپشن کے اوپر بات ہوتی ہے، ایک جج کی کرپشن کے اوپر بات ہوتی ہے. فوجی کا نام نہیں لیا جاتا. فوجی ایک صوبے دار سے لے کے نیچے، ایک صوبے دار جو 100 روپے کا برف کا بلاک لیتا ہے اور 300 روپے کا اس کی انوائس دلواتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے لے کے اور باجوہ تک، اور مشرف تک، اور کیانی تک، اور نیرے مستری تک، ٹھیک ہے. یہ لمبی ان کی لسٹ ہے پورے کی پوری، ٹھیک ہے. ان کو نکالیں، یہ کتنے ہزار ارب کی کرپشن ان فوجیوں نے کی ہے، ٹھیک ہے جی. تو ان پہ بات نہیں کی جا سکتی. ان پہ جو بھی بات کرے گا وہ اس کے گھر میں ویگو ڈالے آ جائیں گے، اس کو اغوا کر لیا جائے گا، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا، اس کے بچوں کو اٹھا لیا جائے گا، اس کی بیوی کو اٹھا لیا جائے گا، اس کی بہن کو اٹھا لیا، اس کی بیٹی کو اٹھا لیا، اس کی ماں کو اٹھا لیا. یعنی کہ ایک جسے کہتے ہیں رین آف ٹیرر، یعنی ان فوجیوں نے دہشت گردی کی ایک جسے کہتے ہیں کہ مشین ایک وہ بنا رکھی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا بلینڈ ان کا یہ ہے، ایک طرف تو یہ ہے، دوسرا پھر وہ ڈرامے، پراپوگنڈا، یہ ساری جو ہیں چیزیں، اس سے وہ اپنا ایک انہوں نے مینٹین کر کے ایک سسٹم جسے آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی. تو اب ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا بلوچستان کی، ٹھیک ہے، اور اس کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں اس کے ساتھ، تو ان کا ہم کہتے ہیں جی سرداروں کا قصور. ہم پنجاب میں جیسے ابھی یہاں میں نے آپ کو بتایا کہ بائی ڈیزائن انہوں نے کہا جی سیاستدانوں کا قصور، تو بلوچستان میں ہم کہتے ہیں سرداروں کا قصور. مزے کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. 1970 میں جب یہ بھٹو صاحب کی گورنمنٹ بنی، تو خیر بخش مری جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان بنے اس زمانے کے اندر، کیونکہ وہاں ایک پارٹی تھی عوامی نیشنل عوامی پارٹی، NAP، نیپ، ٹھیک ہے، نیشنل عوامی پارٹی کی ایک حکومت تھی. یہ اتحاد تھا وہاں پہ، جو پشتون وہاں پہ ایلیمنٹ تھا بلوچستان کا وہ، اور یہ دوسرے بلوچی، ان کا اتحاد تھا وہاں پہ، نیشنل عوامی پارٹی تھی. ان کا وہ من کیے تھے بلوچستان کے اندر 1970 کے الیکشن، ان کا وزیر اعلیٰ تھا خیر بخش مری تھا، ساتھ میں یہ دوسرا تھا ایک اور تھا مجھے نام نہیں. تو انہوں نے وہاں پہ یہ دو چیزیں انہوں نے کی. ایک تو سرداری نظام کو ابالش کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی ایک قانون انہوں نے بنا دیا کہ سرداری نظام ختم کر دیا بلوچستان سے، خود وہ حالانہ سردار تھے. اور دوسرا اردو زبان کو انہوں نے بلوچستان کی قومی زبان قرار دے دیا، ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ٹائم کیا فوجیوں نے کیا کیا، ٹھیک ہے، آپ کو پتا فوجیوں نے کیا کیا؟ فوجیوں نے ان کے اوپر غداری کا مقدمہ بنا دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے جو سینڈ بیگز ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ریت کی بوریاں رکھی ہوتی ہیں انہوں نے
اپنی جو جرائم کی جو ان کی پورے کا پوری ایک مشین ہے، ٹھیک ہے نا، مشین آف کرپشن اور مشین آف ان کی جو کرائمز ہیں، اس کو جو بچانے کے لیے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آگے جو انہوں نے ریت کی بوریاں رکھی ہوتی ہیں وہ بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ بلوچستان کے اندر سردار وہ ریت کی بوریاں ہیں، آپ کے پنجاب کے اندر وہ سیاستدان وہ ریت کی بوری ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسا نواز ہو گیا یا یہ زرداری، یہ بندوں کو اس بات کو کلیئر ہونا چاہیے۔ تو یہ نہیں چاہتے خود فوجی کہ وہاں سے سرداری نظام، اگر سرداری نظام فوجی چاہتے کہ وہاں سے ختم ہوتا تو 1970 سے ختم ہو چکا ہوتا، اب وہاں بالکل سرداری نظام نہ ہوتا، وہاں تعلیم بھی لوگوں کے پاس ہوتی، وہاں پہ شعور بھی ہوتا ہے، اور وہ لوگ بھی اپنے حقوق کے لیے، جیسے آج تو خیر وہ کھڑے ہی ہیں تھوڑا بہت، تو وہ اپنے حقوق وہ بہت پہلے سے حاصل کر لیے ہوتے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو بلوچستان کی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ آرگینک آپ کو لگ رہا ہے کہ بائی ڈیزائن ہے، یہ والی مہارنگ بلوچ والی ان کے جو والد تھے جن کو قتل کیا گیا، ٹھیک ہے، تو ایک پوری ایک ہسٹری ہے، ایک پوری فیملی ہے ان کی، ایک پوری ایک قربانی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ ہاں ان کے جو اچھا 2 ہیں، جی بھائی، تو یہ جو اسی انہوں کے نے آپ اس کے اگزامپل سامنے ایک یہ کیمپ بھی لے بنایا تھا سکتے ہیں نا نا۔ فوجیوں ہاں نے، جی جی، جب یہ ان کا کیمپ لگا تھا اسلام آباد کے اندر، تو وہ سرفراز بگٹی کا پتہ نہیں کون سا ہے جو اس کا بیٹا جس کو انہوں نے منسٹر بنایا ہوا ہے فوجیوں نے، ٹھیک ہے، وہ ان وہ کے اس کتے کا ہیں۔ ہے اپنا، سوری کیا نام ہے اس کا، وہ فوت ہو چکا ہے، اس کو ہاں جی وہ کیا اس کا نام تھا، اس کا بھائی بھی جو ہے نا وہ مارا گیا تھا اٹیک میں۔ اچھا میں وہ اسی آپ کی جو سرداری والی بات ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے کے پی وی کے میں بھی جو مطلب جرگا سسٹم اور یہ سارا کچھ تھا، وہ مطلب ہم کہہ رہے ہیں کہ جو جنرل کے پی کے ہے اس میں تو وہ ابالش ہو چکا ہوا ہے۔ ابھی یہ جو ٹرائبل ایریاز سٹائل مطلب جو ایریاز ہیں، جیسے ہم وانا، یہ وزیرستان اور یہ اس طرف، وہاں پہ ابھی بھی یہ جرگا اور سرداری نظام ہے، اور وہ بھی اس وقت بدحال چل رہا ہے۔ تو میرے خیال میں مطلب کہ یہ جو چیز ہے، یہ جہاں جہاں پہ یہ سرداری نظام رہے گا، یہ ان کے سینڈ بینک بنے رہیں گے اور وہاں پہ یہ خرابیاں پیدا کرتے رہیں گے۔ کیا یہ صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ آتے بھائی بالکل ایسے ہی ہے، یہ ان کے سینڈ بیگز اس وقت تک، یہ سینڈ بیگ ایز اے سینڈ بیگ سرداروں کو، ملکوں کو یا یہ سیاستدانوں کو استعمال کریں گے جب تک آپ اور میں ان کی اس، جیسے کہتے ہیں نا کہ اس پریپوگنڈا کو ہم اپروو کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ہی اس کو ڈس اپروو کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اصل جو اس ملک کے مسائل ہیں اس کے مسائل کی ذمہ دار کون ہے، تو یہ بے معنی ہو جائیں گے، یہ سردار، یہ وڈیرے، یہ ختم ہو جائیں گے، رائٹ۔ یہ اسی وقت تک ہے جب تک آپ دیکھیں گے ان کے پیچھے چھپتے اس وقت تک ہے جس وقت تک آپ یہ سمجھتے رہیں گے کہ بلوچستان کے اندر سرداروں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، 2/3 وزیر اعظم آپ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب 2/3 سے آ جائیں گے تو ملک ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ 2/3 سے تو نواز شریف بھی وزیر اعظم بنا تھا، نواز شریف کو مشرف نے پکڑ کے ٹھڈے مار کے اس نے پھینک دیا، تو 1 منٹ کے اندر اس نے سارے کا سارا ایبروگیٹ کر دیا۔ آپ کا کانسٹیٹیوشن کہاں گیا، آپ کا عدالتیں کہاں گئی، آپ کچھ بھی، اس نے ایک فون کرنا ہے 888 بریگیڈ، وہ وہیں انہوں نے بنا لی، ایوب نے اٹھا کے، یعنی جو آپ کا کیپٹل تھا وہ کراچی تھا، کراچی سے اٹھا کے انہوں نے اپنا جو ان کا جنرل ہیڈ کوارٹر تھا، پہلے یہ ناردرن ہیڈ کوارٹر تھا گورے کے زمانے کے اندر، تو پھر اس کو جی ایچ کیو بنا لیا، وہاں آ کے انہوں نے کیپٹل بنا لیا، تاکہ جو آپ کا سیولین پاور کا انفراسٹرکچر ہے وہ ان کے قبضے میں رہے۔ انہوں نے وہاں سے ٹیلی فون کرنا ہے وہ گاڑی، تو ان کو جب تک آپ کنفرنٹ نہیں کرتے نا، یعنی کہ پاور ٹاکس ٹو پاور، یہ بات بردر ہمیشہ یاد آئی جسٹ رکھیں۔ وانٹ ٹو، میں صرف 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں بھائی، پھر اس کے بعد میں لیو کر دوں گا۔ یہ باتیں آپ کی بالکل صحیح ہیں سب، لیکن بھائی یہ سب پاسٹ کی باتیں ہیں۔ دیکھو پہلے بھی ہم لوگ نا ایک لیڈر کھو چکے ہیں بھٹو کی صورت میں، اگر یہ دوبارہ اس طرح ہو گیا تو ہمیں پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا۔ اس وقت ٹائم ہے، آپ لوگ صرف لوگوں کو یہ کریں، موبلائز کریں کہ جس طرح ترکی میں لوگ نکلے تھے اور جو مرضی ہو جائے باہر بیٹھے رہیں، بیوی بچوں کے ساتھ، سب کے ساتھ، اگر اٹھانے کے ویڈیو ڈالے شالے جتنے بھی، اگر 10,000 میرے حساب سے اگر 50,000 بندہ بھی اڈیالہ جیل کے سامنے بیٹھ جانا ہے، ان کو اپنی لوڑ کو سب کچھ کرنا پڑے گا، اور انٹرنیشنل میڈیا کی سب سے زیادہ اس وقت نظر ہے اس پہ۔ اس وقت ٹائم ہے یہ چیز کا موبلائز کرنے کا۔ پنجاب میں رکھا ہی اسی لیے ہوا ہے، اٹک میں ان کو ڈر تھا کہ اگر اس خیبر پختونخوا سے کوئی لوگ آ گئے، کیونکہ وہ اس وقت بہت زیادہ جوش میں ہیں، اور وہ پنجاب میں اس لیے رکھا ہے کہ یہ لوگ جو مرضی ہو جائے یہ باہر نہیں نکلیں گے۔ صرف اس وقت موبلائز کرنے کا دور ہے۔ یہ آپ کی باتیں سب صحیح ہیں، لیکن یہ پاسٹ کی باتیں ہیں۔ اس وقت اگر یہ عمران خان نکل گیا
دوبارہ پھر کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا، یہ میری بات لکھ لیجئے گا. بس تھینک یو ویری مچ. بس میں آپ کو اس لیے بس یہ بات کہہ کے کریں کہ سب کو موبلائز کر کے اپنی فیملی کو کہیں کہ جی جو بھی ہے نکلے باہر. جی ہم یہی بات کر رہے ہیں میرے بھائی، ہم یہی بات کر رہے ہیں. ہم نے بڑی اچھی بات کی. تو ماضی کی بات اس لیے ہم کر رہے ہیں چونکہ ماضی کا ہمارے حال کے ساتھ اور حال کا مستقبل کے ساتھ بڑا تعلق ہے گہرا. تو بالکل یہی ہم بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے، جب تک آپ اس مافیا کے ساتھ، بندوق برداروں کے ساتھ آپ طاقت کے ساتھ ٹکرائیں گے نہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں جی 10,000 50,000 بندے ڈیالہ جیل کے باہر بیٹھ جائیں، یہ بھی آپ کر کے دیکھ لیں، یہ آپ کو نہیں بیٹھنے دیں گے وہاں پہ، ٹھیک ہے. یہ آپ کو بھگا دیں گے وہاں سے، یہ بھی آپ کر کے دیکھ لیں. چاہے آپ 5 لاکھ بندے لے جائیں، یہ نہیں بیٹھنے دیں گے. ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس دے ہیو دی بیرل آف دی گن، اور انہوں نے ایونچویلٹی آف دی بیرل آف دی گن اسٹیبلش کر دی. آپ نے اگر اس کو کنفرنٹ کرنا ہے تو آپ کو ایک مسلح جدوجہد کے ساتھ سے، ہم ڈر جاتے ہیں یہاں سے. ابھی میرا خیال آپ بھی ڈر جائیں گے یہ میری بات سن کے. تو بہت سارے بندے نا رکھ جاتے ہیں. تو آپ نے جیسے مکتی بانی والوں نے ان کے ساتھ مسلح جدوجہد کر کے ان پتلوٹے تروا کے اپنی آزادی کو ریشور کیا تھا. تو یہی ایک رستہ ہے. یہ حالی جلسوں سے جلوسوں سے نہیں یہ مانتے. 95% عوام نے ووٹ ڈال دیے تھے مجیب الرحمان کو، اور مجیب الرحمان کو انہوں نے پھانسی کی سزا دلوا دی تھی. یہ ایسے نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا. ان کی گانڈ کو گانڈ کا جواب دیں گے تو یہ مانیں گے. جی ابر ٹو یہ. السلام علیکم. میں کچھ کہہ سکتا ہوں جی جی بھائی؟ بس یار اللہ سے دعا ہے کہ بس جو بھی ہو پاکستان کی بہتری ہو اس میں. اور یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ ہو یا عام انسان، عمران خان تو ایک لیڈر ہے نا، عام انسان کے ساتھ بھی جتنا کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، اوپر والا دیکھ رہا ہے. اور اس کی بس وہ جو ہے نا دیکھیے گا انشاءاللہ یہ جو بھی طریقے کر لیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ہر چیز جو ہے نا پاکستان کے لیے بہتری ہوگی. بس دعائیں کرو آپ لوگ. اور اس کے ساتھ ساتھ عوام جو ہے نا، اگر ہماری ایک بار یار بس نکل آئے نا سچائی کے لیے، تو یقین کرو کہ بس پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی اگر یہ ایک بار نکل گئے. ورنہ یہ عدالتیں اور یہ اور وہ یہ سب ڈرامے بازی ہے. ابھی بس یہ ہے، آرمی ہماری بک چکی ہے، اس میں کوئی بھی وہ ہے ہی نہیں کہ آرمی ہمارا تو جو ہے کب بالکل بکی وہ ملک تو نہیں ہے. اشتیاق بھائی، یہ کب بکی ہے آرمی؟ ویسے مجھے یہ بھی بتا دیں. یہ جو ہے نا یہ آرمی جو ہے یہ وہ نہیں ہے بھائی جو ہمارے سپاہی بیچارے شہید ہو چکے ہیں. کب صحیح ہے. تک ٹھیک تھی، خراب کب ہوئی ہے یہ تو بتائیں نا ہمیں. یہ بہت یہ بس شروع سے ہی خراب ہے بھائی. میں بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ پولیٹکس میں انٹرفیس بہت کیا ان لوگوں نے، آپ یقین کرو. ہمیں اب یہ بھی کوئی بتا رہے نا کہ اب یہ بک چکی ہے، تو کب بکی ہے ہمیں یہ نہیں پتہ لگا نا. یہ جب بکی ہے جب نواز شریف کے دور شروع ہوا تھا پاکستان میں. ہاں یہ دیکھیں عابد بھائی اور میرے سارے بھائی بیٹھے ہیں. یہ دیکھیں اشتیاق بھائی ذرا میوٹ کیجئے گا ذرا، ملک صاحب جی جی جی. اشفاق پڑھ کے میوٹ کیجئے گا. دیکھیں یہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ مس اسکرپٹنگ ہے عوام کی ذہنوں کو، جو انہوں نے رکھا ہے کہ ان کو پتہ نہیں. ابھی میرا ایک بھائی کہہ رہا تھا کہ جی ماضی کو چھوڑیں، ٹھیک ہے ماضی پہ بات نہ کریں، کہ ہمیں یہ نہیں پتا. عاطف بھائی آپ دیکھیں نا کہ یہ آرمی کب سے بکی ہے. حالانکہ یہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کیونکہ آپ کسی چیز کا ایک بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں. پہلے آپ بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ یہ پرابلم روٹ کاز کیا ہے اس پرابلم کی. کہ یہ زیاد دور میں بکی تھی، یہ ایوب دور میں بکی تھی، یہ اس سے پہلے جو جنرل ڈائر تھا اس کے دور کے اندر یہ بک گئی تھی، یہ اس سے پیچھے بکی تھی. یہ کب بکی تھی؟ یا یہ بنائی ہی جب گئی تھی تو یہ بکی بکائی بنائی گئی تھی، ٹھیک ہے نا. تو یعنی کہ اس کی جسے کہتے ہیں کہ خمیر کے اندر ہی بکاؤ پان انہوں نے ڈال کے یہ کھڑی کی تھی عمارت. تو یہ تو جب آپ اس میں میرے بھائی بات کریں گے اس کو، ان کے سٹرکچر کو، ان کی دیر ویری بینگ ریزن ٹو بی دیر کو آپ جب تک کوسچن مارک نہیں لگائیں گے تو آپ تو نہیں اس بات کو سمجھ سکتے نا. جی بی ایف ٹی بھائی ادھر ہی ہیں آپ سر. میں جی نا میں کچھ بولوں؟ اوسی بھائی میں آ گیا ہوں. اس میں کچھ شور پیچھے بہت آ رہا ہے. جی میں کنٹینیو کریں میوٹ آپ پہ لگا اشتیاق ہوں. بھائی. میں میوٹ پہ جا رہا ہوں. نہیں میوٹ پہ جا رہا ہوں. آپ کا نہیں آ رہا. میں بیٹھا ہوں بی ایف ٹی بھائی، آپ آئی ڈی چینج کریں. اچھا بھائی، میں آپ سے 2-3 باتیں شیئر کرتا ہوں. 2-3 باتیں. جی حمزہ بھائی. جی اچھا، اگر آپ کو یاد ہے میوٹ کریں اشتیاق بھائی، آپ میوٹ کریں. اشتیاق بھائی 1 منٹ ان کو بات کر لینے ذرا. جی حمزہ بھائی. جی عاطف بھائی آپ بھی میوٹ کریں. اچھا میں آپ سے ایک بات شیئر کرتا ہوں ان کے بارے میں جو امریکہ کے اٹھاؤ ہے. میں ان کو اکثر امریکہ کے اٹھاؤ کہتا ہوں.
میں آپ سے ان کے بارے میں کچھ باتیں شیئر کروں گا. جو آپ ذاکر کو تو آپ لوگ جانتے ہوں گے، جو مردان سے عمران خان صاحب کے پیچھے جا رہے تھے، جو عمران خان تب بنی گالہ میں تھے، جب وہ پیدل جا رہے تھے اپنے بچوں کے ساتھ. آپ تو ان کو جانتے ہوں گے. جی ذاکر خان جانتا ہوں جی میں. جی ذاکر خان. جب ان کو 9 مئی میں گرفتار کیا تو جب ان کو ایسے بٹھائے تو وہ ایک دوسرے کو کہتے کہ آپ ایسے کرو، ان کے منہ میں پیشاب کرو، اور اس کی بھی داڑھی ہے ماشاءاللہ سے، وہ حافظ قرآن بھی ہے. تو میں انہوں نے ذاکر بھائی میرے بہت پرانے فرینڈ ہیں، جی جی بہت پرانے جب انہوں فرینڈ نے ہیں جن جی کی ہلکی سی گریس براؤنش سی جی داڑھی ہے. جی 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 تو وہ حافظ قرآن بھی ہے ماشاءاللہ سے. جب وہ ایک دوسرے کو کہتے کہ ان کے منہ میں پیشاب کریں، تو وہ ان کی طرف ایسے آنکھ اٹھا کے دیکھتے اور روتے ہیں ایسے. انہوں نے کہا کہ بھلے آپ پیشاب کریں، لیکن میرے سینے میں قرآن ہے. اور یہ بات سوچ لے، میرے سینے میں قرآن ہے، تب آپ پھر جا کے آپ نے پیشاب کرنا ہے. پہلے سوچو کہ میرے سینے میں ہے قرآن. تو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ پھر بات کی، پھر اسی بات پہ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. تو یہ ایسے لوگ ہیں. اور ایک بات آپ نے اور بھی سنی ہوگی، وہ کہتے کہ اگر ہم پولیس والوں کو اجازت دے دیں، ان کی جو بھی گاڑی، اگر آرمی والوں کی جو بھی گاڑی اگر کسی صوبے میں، اگر کسی چیک پوسٹ سے اگر گزرتی ہے، اگر ہم پولیس والوں کو اجازت دے دیں، پولیس والوں کی، کہ ان کی تلاشی لی جائے، اگر کسی بھی صوبے میں بھی دھماکہ کچھ ہوا، تو پھر آ کے میرا سر جو ہے نا وہ قلم کر دے اور مجھے پھانسی پہ وہ لٹکا ڈی دے. ایس اگر پی کی بات ہے، کے پی کے جی ڈی ایس پھر پی کی 2 بات دن ہے. بعد اس کا پھر مرڈر 2 ہو دن چکا بعد ہوا. اس کو، ٹھیک ہے. ہاں، پھر اس 2 دن بعد پھر اس بیچارے کو انہوں نے شہید کیا. تو جی یہ بالکل. ایسے لوگ ہیں. نہیں، ان کی گندگی کا تو جتنا ہم یہاں پہ پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں، آپ تو جو کچھ بتاتے ہیں، ہم تو بہت ایکسٹریم اور اوپر ان کے جا کے لوگوں کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. جی میں اسی وجہ سے بات کر رہا تھا کہ کرنے لگا تھا کہ کچھ لوگ کہہ رہے کہ جی یہ فوج خراب ہوئی ہے تب جب یہ نواز شریف آیا. بھئی یہ اس سے پہلے جی بھی خراب تھی. ٹھیک ہے. یہ جس دن لیاقت علی خان قتل ہوا تھا نا، ہمارا پہلا جی وزیر اعظم، یہ جی اس دن سے مطلب یہ لوگوں نے پر نکالے ہیں، اور اس دن سے یہ پر نکال کے یہ مالک بن گئے، ناخدا بن گئے اس ملک کے. اس کے بعد انہوں نے بس ڈرامے بنا کے لوگوں کو پڑھا کے، پٹیاں پڑھا کے، جی اور سافٹ کارنر دکھا کے ایک اپنا امیج کریٹ کیا ہوا تھا. اور لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مرد کلندر ایسا پیدا کیا ہے، عمران خان، سارے کے سارے بت گرا دیے ہیں اس نے. جی میرا آج سے 4-5 سال پہلے کا کالم ہے، سوری ایک کالم تھا جب جاوید ہاشمی نے چھوڑا تھا پی ٹی آئی کو، اور اس پہ جب باغی کا لیبل لگا تھا، تو اس ٹائم لوگوں نے کہا تھا پہلے ویک میں کہ جی یہ عمران خان کی جو ہے نا طاقت کو، اس کی پاپولیرٹی کو کھا جائے گا. اور میرا اس ٹائم پہ ایمان تھا، اور میں نے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بات لکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اس مقام پہ پہنچا دی ہے کہ اس کے سامنے دنیاوی عزت کا کوئی بڑا سے بڑا دیوتا، تو بڑا سے بڑا جی جاوید ہاشمی جیسا، یا اس سے بھی کوئی اور بڑا بت آئے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ایسا پاش کرے گا کہ اس کے ٹکڑے بھی نہیں ملیں گے. آپ وہ دن دیکھ لیں، آج کا دن دیکھ لیں، کہاں ہے جاوید ہاشمی، وہ علمبردار جی سیاست کا، وہ علمبردار اپنا کیا کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ مخالفت کا، مطلب یہ بڑی چیزوں کا وہ علمبردار بنتا تھا. اس کو بت بنایا تھا انہوں نے پاکستان میں دوسری جی سیاسی اور دوسری پارٹیوں بات نے، اور لیکن وہ دوسری ریزہ ریزہ ہو گیا. اور دوسری بات، اگر جس دن پوری پاکستان کی عوام کو اگر اس اسٹیبلشمنٹ کا، اگر ان کے کرپشن کا اگر پتہ چل جائے نا پوری پاکستان کی عوام کو، تو آپ یقین کریں یہ جو سیاستدان ہے یہ ان کے سامنے بالکل معصوم سے، اگر جس دن ان کے کرپشن کا پوری عوام کو ان کا پتہ چل جائے، تو یہ سیاستدان ہیں، یہ بالکل ان کے سامنے بالکل چھوٹے ہیں، بالکل چھوٹے ہیں. آپ حمزہ ایسے بھائی لگیں گے جیسے ایک معصوم چیز ہو. کو سمجھیں، ایک چیز اور سمجھیں. دیکھیں یہ تو کرپٹ ہے ہی ہے، ہم کچھ نہیں تو کچھ نہیں 50% تو کہہ سکتے ہیں ہم بحیثیت قوم بھی کرپٹ ہے نا. تو کسی بندے نے کہا نا کہ جی یہ نواز شریف جو ہے وہ فوج کے ساتھ کبھی ملتا ہے، کبھی لڑتا ہے، کبھی ملتا ہے. تو میں نے اس کو سمپل سے جواب دیا تھا کہ وہ ان کا بچہ ہے، بیٹا ہے ان کا، اس کے جی گھر میں ان بالکل کی پیدائش ہوئی ہے نواز شریف کی.
जी सियासी बिल्कुल पैदाइश, अच्छा तो कल अच्छा, को ये सॉरी लड़ेंगे ना सॉरी सॉरी दोनों भाइयों को, सॉरी यार। फिर। वो नीचे नीचे कमेंट्स भी देख लिया करो। बीएफटी भाई अगर आप वापस आ गए हैं तो ओसी भाई और जी चौधरी मैं भाई, आ गया हूँ, जी तो जी मैं अगर आ गया आप हूँ इश्तियाक दोनों भाई, ठीक मैं आ कर गया हूँ, मैं आ गया हूँ। असल में खबरें इतनी आ रही हैं कि सब लोग मैं जा जितने भी हमारे टिकटॉकर हैं ना, बड़े बड़े टिकटॉकर हैं, वो सारे वीडियो बना रहे हैं और वो अपलोड कर रहे हैं। तो मैं सब भाइयों से बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा,